ٹرائبلزم اینڈ سوشل چینج. تو جیسا کہ آپ نام سے ظاہر ہے کہ جو ٹرائبل ازم کا جو ورڈ ہے یہ ٹرائب اور ازم، ٹرائبل کو ازم کے ساتھ، ازم اور ٹرائبل سسٹم، ٹرائب اس کو ملا کے بنایا گیا ہے. تو بنیادی طور پہ جب ہم ازم کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک سسٹم ہے، وے آف تھنکنگ، وے آف لائف، وے آف کنڈکٹنگ، ایک پورا ایک سسٹم ہے تھاٹ کا جس کو ہم ازم کہتے ہیں. اور جو ٹرائب ہے اس کی آگے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ جو ٹرائب اور ٹرائبلزم یہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کس طرح ایمرج ہوا اور اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. تو ٹرائبلزم ریفرز ٹو customs and beliefs transmitted and enacted in groups. یہاں پہ ذرا گروپس کی بات اس نے کی تو انورٹڈ ہم نے دیکھا بریکٹ میں ٹرائبس. تو وہ روایات، وہ عقائد جو کہ ایک جنریشن دوسری جنریشن کو ٹرانسمٹ کرتی ہے اور اس گروپ کو وہ اس کے اندر وہ جاری و ساری رہتے ہیں، اس کے اندر وہ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، ان کو وہ اون کرتے ہیں، ان کو میں وہ انوالو ہوتے ہیں، ان کو ذہنی، روحانی، مذہبی طور پہ وہ قبول کرتے ہیں. شیئرنگ اے کامن آئیڈینٹی، اور وہ اپنے آپ کو ایک کامن آئیڈینٹی کے طور پہ اس ٹرائب کو وہ متعارف کرواتے ہیں، جن کے خاص قسم کے عقائد، نظریات، روایات، طرز زندگی، طرز تفکر، سوچ ہوتی ہے. اور ان وچ سینٹرلائزڈ پولیٹیکل آرگنائزیشن اتھارٹی آر ابسینٹ. تو اس میں دوسری خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک سینٹرلائز قسم کی جو پولیٹیکل، جس طرح دوسری ڈیموکریسیز میں ہم نے دیکھا، دوسری جگہوں میں سسٹم میں ہم نے دیکھا، ڈیموکریٹک سیٹر میں وہاں پہ اتھارٹی اور جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے وہ ٹرائبل کلچر میں ڈفرینٹ ہوتی ہے، کیونکہ ٹرائبل کلچر کا اپنا ایک پولیٹیکل، سوشل، اکنامک اور ایون ریلیجیس جو فاؤنڈیشن، بیک گراؤنڈ یا اورینٹیشن ہوتی ہے وہ اپنے انداز سے سوچتے ہیں. سو اگر ہم اس کو اکیڈیمک اور پبلک ریفرنس کے حساب سے دیکھیں تو ٹرائبلزم ہیز بین ایکسپینڈیڈ ٹو ریفر ٹو بیہیویئرس اینڈ بلیفس ایسوسیٹڈ ود ڈائیورس پاپولیشنس. تو دوسرے لفظوں میں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے ڈفرنٹ جو ڈائیورس پاپولیشن ہوتی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، لیکن ان کے جو بیہیویئرز اور بلیف ہیں ان تمام کو، اور وہ ایک جو ٹرائب ہے وہ ایک ایتھنیسٹی کی بیس پہ، ایک ریس کی بیس پہ، ایک ریلیجن کی بیس پہ، ایک لینگویج کی بیس پہ وہ آپ کو ورلڈ وائڈ اور ڈفرنٹ جو ایٹیٹیوڈز آپ کو نظر آتے ہیں اس تمام میں وہ پائے جا سکتے ہیں. سو سوشولوجیکل اسپیکنگ اگر ہم دیکھیں تو سوشولوجیکل انٹرسٹ فوکس آن اسپیکٹ آف ایتھنیسٹی اینڈ اسٹریٹیفیکیشن. سو جب ہم ٹرائبلزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو سوشولوجی کا انٹرسٹ ہے وہ ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے جو بیس کرتی ہے ان کی لینگویج کے اوپر، کیونکہ جو ٹرائبل کی کلچرل آئیڈینٹی ہے اس میں سب سے بڑا بانڈ جو ہے وہ ان کی لینگویج کا بانڈ ہوتا ہے. تو اس لیے جب لینگویج انٹیکٹ رہتی ہے، لینگویج کی پرائورٹی رہتی ہے تو ٹرائبل کلچر کو کسی قسم کا کرائسس نہیں ہوتا اور وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہیں ہوتے. یہ ایک تھیری ہے جس کو ڈی جنریشن تھیری کہتے ہیں. بنیادی طور پہ ببلیکلی derived idea that non-state societies had degenerated from a previous civilized state. اب یہاں سے ذرا رکیں، اس پہ غور کریں. وہ کہتے ہیں نان اسٹیٹ سوسائٹیز، ایسی سوسائٹیز جو ٹرائبل کلچر میں رہتی تھیں، ان کی اسٹیٹ سسٹم نہیں تھا. یہاں پہ آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ جو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے یہ 16th سینچری آنورڈ یہ کانسیپٹ آیا جب ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہوئی، جس میں اسٹیٹ جو ڈفرنٹ ڈیمار کی گئیں. لیکن جو ٹرائبل کلچر تھا یا ٹرائبل لوگ تھے وہ اپنے ٹرائبل ایریا میں ہی رہتے تھے، ان کی اپنی باؤنڈری تھی جیوگرافیکل، اور اپنا کلچر تھا، اپنا ریلیجن تھا، اپنی کسٹم بیلیف سسٹم تھا. تو اب یہ یہاں پہ بات کرتا ہے کہ جب وہ سیولائز نہیں تھیں تو اینتھروپالوجسٹ نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹرائبل آرگنائزیشن اس وقت تھی، ایک سٹیج تھی جب نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا، ٹرائبل کانسیپٹ تھا. سیکنڈ سٹیج کیا آئی کہ اس میں سوشل اور پولیٹیکل فارمیشن آئی
یعنی پہلے ٹرائبل کلچر تھا، ٹرائبل کے بعد پھر نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا، اس میں پولیٹیکل فارمیشن ہوئی اور جو موو ہوئی سوسائٹی، اور یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو پھر یہ آگے سمپل ٹو کمپلیکس موو ہوا، جس میں پہلے وہ کہتے ہیں کہ بینڈ ہوتے تھے، وہ پھر ٹرائب میں چینج ہوئے، پھر چیف ڈم میں چینج ہوئے، اور اس کے بعد پھر جب نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا تو یہی جو ایولیوشنری پروسیس تھا یہ پھر اسٹیٹ کے کانسیپٹ میں چینج ہو گیا. تو ایز اے گروپس ٹرائبز کنسسٹ آف سنگل پاپولیشنز اور اسمال communities living within a limited geographical range. اب کریکٹرسٹکس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جب ہم ٹرائب کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک سنگل پاپولیشن ہوتی ہے، ان کے اندر جو فزیکل کنٹیگوٹی بہت کلوزنس کہہ لیں، فزیکل وہ بڑے قریب ایک دوسرے کے رہتے ہیں، پھر ان کی کمیونٹیز سمال ہوتی ہیں، اور پھر وہ لمیٹڈ جیوگرافیکل باؤنڈریز یا ایریاز کے اندر وہ رہتے ہیں اور اپنے آپ کی ایک کلچرل اینٹیٹی اور کلچرل آئیڈینٹیٹی رکھتے ہیں، اور جن کو بنیادی طور پہ وہ سارے اون کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کلچرل آئیڈینٹیٹی کو پھر وہ انیکٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہر حوالے سے جو بھی اس ٹرائب میں فرد شامل ہوتا ہے. آگے ہم بات کرتے ہیں سوسائٹل انسٹیٹیوشن، جس میں اکنامکس، ریلیجن، پالیٹکس، ان کی تمام ایکٹیویٹیز میں ڈیلی جو لائف ہوتی ہیں اس میں وہ اسی ٹرائبل کلچر کے تحت جو ہے موو کرتی ہیں. ایک اور اہم کریکٹرسٹکس ٹرائبلزم کا یہ ہے کہ جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ ڈیموکریٹک ہوتے ہیں، ایگالیٹیرین ہوتی ہیں، ہر فرد جو ہے وہ ٹرائبل چیف سے بات کر سکتا ہے، اس کی اتھارٹی جو ہے بے شک وہ ہوتی ہے پرسنل ججمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہاں پہ وہ پرماننٹ نہیں ہوتی، ٹرائبل چیف بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور ان کے جو ڈیسیژن ہے اس کے وہ بھی بائی فورس نہیں ہوتے، بلکہ کنسنسس کے ساتھ ایک دوسرے ساتھ مل کے وہ کرتے ہیں. جب سے نیشن اور نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا تب سے وہ ٹرائبل کلچر بھی اس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آئی. اب ہم کہتے ہیں چینجز ان دی یوز اینڈ میننگ آف دا ٹرائبلزم reflect the ways in which members of society living outside such system seek to categorize and classify them. اب ذرا غور کریں، جو ٹرائبلزم سے جس کا تعلق نہیں ہوتا تو وہ اس کو کیٹاگرائز اور اس کے سسٹم کو پتہ نہیں کس طرح لیتا ہے، کس طرح وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو کلاسیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس طرح نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ٹرائبل جو کلچرل ان کی ریلیجیس اور جو ٹرائبل روایات ہیں پوری طرح ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کو ٹرائی کرتے ہیں کہ کلاسیفائی کر دیں کسی ڈفرینٹ کائنڈ آف سوسائٹیز میں.